Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. آج کے سبق میں مرزا غالب کی لکھی گئی کتابیں ہیں جو کہ ان کو میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دی ہیں، چاہے وہ فارسی میں ہیں چاہے وہ اردو میں ہیں۔ تو ان کا مختصر تعارف بھی ہے کہ وہ کتاب جو لکھی گئی وہ کس بارے میں ہے، اس میں کس چیز کے بارے میں غالب نے بتایا ہے، کس چیز کے بارے میں کتاب کوئی لکھی گئی ہے، ان سب کا تعارف جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ دیکھتے ہیں، مرزا غالب کی ادبی خدمات میں کئی اہم کتابیں شامل ہیں جنہوں نے اردو اور فارسی میں ادب پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہاں ان کی کچھ مشہور تصانیف اور ان کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، دیوان غالب۔ دیوان غالب جو ہے، دیوان غالب مرزا غالب کی اردو کا سب سے مشہور مجموعہ ہے۔ یہ کتاب غالب کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ دیوان غالب جو ہے اردو میں یہ کتاب ہے، مرزا کی اس میں غزلیں ہیں، قصائد ہیں اور چند ایک جو ہے مرثیے بھی ہیں۔ تو یہ کتاب غالب نے اس میں عشق، زندگی کی ناپائیداری، انسانی فطرت اور فلسفے جیسے موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چونکہ غالب فلسفی شاعر تھے، غالب کی شاعری میں ہم فلسفے کو دیکھتے ہیں کہ اس دیوان کو کئی بار شائع اور مرتب کیا گیا ہے اور یہ اردو ادب کی اہم ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ چونکہ غالب کوئی عام شخصیت نہ تھے، ان کی نثر نگاری میں ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، چاہے وہ ان کے خطوط کی صورت میں ہو یا دوسری کتابوں کی صورت میں ہو۔ کاتب برہان کاتب، اس کتاب کا نام جو ہے بدل دیا گیا تھا، چاہے وہ دوسری دستمبو ہو، مہر نیم روز ہو، جو ہے مغلیہ خاندان کی جو ہے انہوں نے تاریخ لکھی تھی۔ دوسری ان کی کتابیں دیوان فارسی، ٹھیک ہو گیا۔ غالب نے فارسی میں بھی کثرت سے شاعری کی ہے اور ان کی فارسی شاعری میں دیوان فارسی میں جمع ہے۔ فارسی میں ان کی شاعری جو ہے تصوف، فلسفہ اور عشق حقیقی کے موضوعات پر مشتمل ہے۔ فارسی ادب میں غالب خاص مقام حاصل ہے، جس طرح اردو میں مرزا غالب کا ایک خاص مقام ہے جو کہ کتنے بھی شاعر آئے گئے لیکن غالب کا مقام کبھی کم نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ہوگا۔ اس طرح فارسی میں بھی جو ہے غالب کا ایک مقام ہے اور ان کے اس فارسی شاعری میں بھی ان کی جو شاعری ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک فارسی کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ مکاتیب غالب، یہ جو مکاتیب غالب ہیں یہ مرزا غالب کے خطوط ہیں، ان کو یکجا کر دیا گیا ہے ایک کتاب کی صورت میں، ان کو شائع کیا گیا ہے جس میں صرف غالب کے خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے۔ غالب کے خطوط جو انہوں نے اپنے شاگردوں، دوستوں اور ادبی شخصیات کو لکھے مکاتیب غالب کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ خطوط اردو نثر کا جو ہے شاہکار سمجھے جاتے ہیں اور اردو میں خط نویسی کو ایک منفرد ادبی مقام دیتے ہیں۔ چونکہ مرزا غالب کے جو خط لکھنے کا انداز تھا، اس نے خط لکھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ مرزا غالب نے خط لکھنے میں اس قدر تبدیلیاں کی، اس قدر دلکش انداز میں خط لکھتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، خط میں کسی سے بات نہیں کر رہے، خط لکھنے والے سے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مرزا غالب کی خصوصیت تھی خطوط کی۔ غالب نے ان خطوط میں اپنی نجی زندگی، معاشرتی حالات، فلسفیانہ خیالات، مرزا غالب کے خطوں سے ہمیں اس وقت کے جو معاشرتی حالات ہیں وہ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ بھئی جنگ ہوئی تھی، جنگ کے حالات کا ذکر تھا مرزا غالب کے دور میں، اور مرزا غالب کی جو ذاتی زندگی تھی اس میں کون کون سی مشکلات تھیں، وہ اپنے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، شاگردوں سے اپنے خطوط میں اس چیز کا ذکر کرتے تھے۔ تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے تھے، کہنے کو ایک خطوط ہے لیکن پوری ان کی ایک شخصیت، ان کے اس وقت کے جو حالات تھے، معاشرتی حالات تھے، سب جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جس میں ان کے سیاسی اور معاشرتی مسائل کا جو ہے وہ عکس ملتا ہے۔ کاتب برہان، اس کا نام بدل کے برہان کاتب رکھ دیا گیا تھا۔ یہ کتاب فارسی لغت برہان کاتب کی اصلاح کے لیے لکھی گئی تھی۔ غالب کو اس لغت میں بہت سی جو ہے وہ غلطیاں نظر آئیں لیکن انہوں نے اس کتاب کو ان خامیوں کو نشاندہی کی۔ یہ غالب کی جو ہے وہ علمیت اور فارسی زبان پر ان کی مہارت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ صبت چین، یہ بھی جو ہے فارسی شاعری کا مجموعہ ہے۔
غالب کی صبت چین غالب کی جو ہے فارسی شاعری کا مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات اور جذبات کو جو ہے وہ ایک نظم کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس مجموعے میں غالب کی فارسی زبان پر جو مہارت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ان کے منفرد انداز کا جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہم جب دیکھیں گے پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ اچھا، اس مجموعے میں غالب کی فارسی زبان پر مہارت اور ان کے منفرد انداز کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں شامل کلام میں وہ عشق، فلسفہ اور انسانی فطرت کے پیچیدہ موضوعات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ انسانی فطرت کا بھی مرزا غالب اپنی شاعری میں بہت جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، انسانی فطرت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اچھا، میخانہ اردو یہ بھی فارسی کتاب ہے، فارسی رباعیات پر مبنی ایک مختصر جو ہے مجموعہ ہے، جسے اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ غالب نے ان روایات میں زندگی کے فلسفیانہ پہلوؤں، انسانی جذبات اور حقیقت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے کلام میں اردو زبان اور فارسی ادب کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، جس سے ان کے ادبی ذوق اور مہارت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے۔ مہر نیم روز غالب کی وہ تصنیف ہے جسے انہوں نے اس دور میں لکھا جب وہ فارسی ادب میں اپنی شناخت بنا رہے تھے۔ اس کتاب میں ان کے فارسی قصیدے ہیں اور مختلف ادبی موضوعات پر جو ہے ان کے خیالات شامل ہیں۔ مہر نیم روز میں غالب کی شاعرانہ زبان، ان کے خیالات کی گہرائی اور ادب کی باریکیوں کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ دستمبو غالب کا ایک اہم نثری کام ہے، جسے انہوں نے 1857 کی غدر کے بعد لکھا تھا، مطلب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں غالب نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران دہلی اور چونکہ مرزا غالب نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزارا، پیدا آگرہ میں ہوئے تھے، اس کے ارد گرد کے علاقوں کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ کتاب اس وقت کے حالات کا ایک چشم دید بیان ہے کہ اگر ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں تو اس وقت کے حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے غالب کی کتاب کی روشنی میں۔ اس میں غالب نے اس دور کی تباہی، بے چینی، معاشرتی بدحالی کا جو ہے وہ نقشہ اس کتاب میں کھینچا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، دستمبو جو ہے غالب کے نثری کاموں میں ایک منفرد مقام جو ہے وہ رکھتی ہے اور ان کے فکری بصیرت اور تاریخی آگاہی کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ تاریخ میں بھی کس طرح اپنی ایک بصیرت رکھتے تھے، ایک سمجھ رکھتے تھے کہ وہ انہوں نے کس طرح تاریخ جو ہے وہ رقم کی۔ قادرنامہ غالب کی ایک خاص تخلیق ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا، جو ایک تعلیمی نظم کے طور پر لکھی گئی تھی۔ یہ نظم دراصل بچوں کے لیے لکھی گئی تھی اور اس کا مقصد انہیں اردو زبان اور بنیادی اخلاقیات کی جو ہے وہ تعلیم دینا تھا۔ قادرنامہ میں غالب نے آسان زبان اور دلچسپ انداز میں مختلف موضوعات پر اشعار پیش کیے ہیں تاکہ بچوں کو زبان اور ادب سے جو ہے وہ قریب کیا جا سکے۔ اگر آپ کو آج کا لیسن ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس طرح کی ویڈیو میں لاتی رہتی ہوں معلوماتی۔ میں نے سوچا آج مرزا غالب کی جو کہ تصانیف ہیں، چاہے وہ فارسی میں ہیں چاہے وہ نثر میں ہیں، ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور آپ کے لیے ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کو آسانی ہو مرزا غالب کے بارے میں اس طرح کی کوئی سوالات پوچھے جائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔